نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 301 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ اولاً سبھی حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر و عافیت، رحمت، ہدایت، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے روزہ تو رکھا لیکن روزے کی دعا بصوم غد نویت پڑھنا بھول گیا، تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ روزہ محض دل سے نیت کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر روزے کی نیت سے سحری کھائے تو بھی کافی ہے اور اس کا روزہ درست ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنے بھی لازم نہیں ہیں، اور یہ جو دعا لکھی جاتی ہے بصوم غد نویت، یہ کوئی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور کوئی دعا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عربی میں نیت کے الفاظ ہیں، ان کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا آپ کا روزہ بلا شبہ درست ہے، آپ کچھ بھی پریشان نہ ہوں۔ سوال ہے رمضان المبارک میں افطار کے بعد مغرب کی اذان 5-6 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ افطار کی وجہ سے اذان میں معمولی تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اذان وقت پر دے دی جائے، پھر جماعت میں 10-12 منٹ کا فصل کر دیا جائے تاکہ لوگ اطمینان سے جماعت میں شریک ہو سکیں۔ سوال کر رہے ہیں میرے والد صاحب ہیپاٹائٹس بی کے مریض ہیں اور جگر ان کا کافی کمزور ہو گیا ہے، اور ان کے ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو اس سے بیماری بڑھنے کا اور غفلت میں جانے کا اندیشہ ہے، تو کیا اس صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی بیماری میں روزہ ترک کر دینا درست ہے، اور اگر آئندہ صحت کی امید نہ ہو تو بروقت فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، 60-70 روپے ایک روزے کی طرف سے صدقہ کر دیے جائیں۔ سوال ہے کہ بعض طلبہ اسکول کے امتحانات کی وجہ سے روزے قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، تو کیا ان پر قضا کے بعد فدیہ بھی لازم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ محض امتحان کی وجہ سے فرض روزے کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے۔ البتہ جب وہ قضا کریں گے تو فدیہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اس گناہ پر سچی توبہ لازم ہے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی فرض روزہ نہ چھوٹے۔ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناک اور کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے کہ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے اس میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے یا بسم اللہ و برکت اللہ ہے، تو اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی مطلوب ہے کہ کس طرح دعا پڑھی جائے۔
جواباً عرض ہے کہ بسم اللہ و برکت اللہ اور بسم اللہ و علی برکت اللہ دونوں طرح درست ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں علی کے ساتھ ہے، بعض میں علی کے بغیر ہے، معنی دونوں کے ایک ہیں۔ سوال ہے، کسی نے دوران گفتگو یہ جملہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہا ہوں والعیاذ باللہ، تو کیا ایسے جملے سے تجدید و ایمان و نکاح کی ضرورت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جملہ بلا شبہ گستاخی والا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں منافقوں کے سلسلے میں یہ آیت وارد ہے کہ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ لہذا ایسے جملے سے احتراز کرنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ ایمان کی اور نکاح کی تجدید کر لی جائے جس نے بھی ایسی بات کہی ہے۔ سوال ہے کہ ایک بندر نے ایک کنویں میں پیشاب کر دیا جس کنویں کی چوڑائی 15 بائی 15 اور گہرائی 20 فٹ ہے، تو ایسے کنویں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پورے کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا ہے، اس کنویں کے پانی کو جب تک نکال نہ دیا جائے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو آج کل تو آسان ہے، موٹر وغیرہ لگا کر پورا پانی نکال دیا جائے۔ سوال ہے کہ غسل خانے میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بیت الخلاء میں داخلے کی دعا ہے وہی غسل خانے کی بھی ہے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہی دعا پڑھ لی جائے۔ سوال ہے، ہمارے یہاں ایک شخص کو پیشاب کی طرح پیخانے کی تھیلی لگی ہوئی ہے اور وہ پابندی سے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، چلنے پھرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ مریض کی نماز تو اس حالت میں درست ہے اور وہ معذور کے حکم میں ہے، یعنی ایک ہی وضو سے ایک وقت میں سب نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن تھیلی لگی ہونے کی حالت میں ان کا مسجد میں جانا درست نہیں ہے۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں تنہا نماز پڑھیں، اور اگر مسجد میں جانا ہو تو تھیلی نکال کر جائیں پاک صاف ہو کر۔ پوچھتے ہیں، اگر دوران نماز پینٹ تھوڑی سی نیچے کھسک جائے تو کیا دونوں ہاتھوں سے پینٹ اوپر اٹھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیا یہ عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے پینٹ اوپر کی جائے، لیکن اگر دونوں ہاتھ بھی لگا لیے پھر بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اسے عمل کثیر نہیں سمجھا جاتا۔ سوال ہے، آج کل ہمارے یہاں سنبھل میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہو رہی ہے، ایک سادہ ہارن سے وقت افطار و سحر اور جماعت کے وقت کی لوگوں کو اطلاع دینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہارن کے ذریعے افطار و سحر کا اعلان تو درست ہے، لیکن جماعت کے لیے اذان کے بجائے ہارن صحیح کافی نہیں، لہذا ہر مسجد میں مائک کے بغیر اذان ہونی چاہیے تاکہ یہ سنت ترک نہ ہو۔ سوال ہے، کیا عورت تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کا تراویح کی نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ سوال ہے، کیا نابالغ لڑکا عورتوں کی امامت کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نابالغ لڑکا بالغ عورتوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ سوال ہے، کیا تراویح پڑھنے کے لیے عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا سکتی ہیں؟
جواباً عرض ہے کہ فقہا نے جب ان کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہے تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے کیا مسجد کے امام کی اقتداء میں عورتیں اپنے گھروں میں مائک کی آواز میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صفوں کا اتصال ضروری ہے جماعت میں شرکت کے لیے۔ گھروں میں محض آواز جانے سے اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا نابالغ لڑکا تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے اگر وہ 14 سال کا ہو چکا ہو؟ واضح ہے کہ اس میں بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ جواباً عرض ہے جب تک بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو یا 15 سال عمر مکمل نہ ہو وہ بالغ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، البتہ اپنے جیسے نابالغوں کا امام بن سکتا ہے، تو ایسے لڑکے کو مسجد وغیرہ میں امام نہ بنایا جائے۔ سوال ہے ایک صاحب کی سعودی عرب میں رات کی ڈیوٹی ہے، وہاں پر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 8 رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں، پھر بعد میں اپنی 12 رکعت انفراداً یا جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ سوال ہے ایک جگہ مسجد کی کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ اعلان لگایا گیا ہے کہ یہاں پر خواتین کے لیے پہلے عشرے میں جمعے کی نماز اور تراویح کا انتظام رہے گا، تو کیا وہاں پر عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں ہندوستان جیسے ممالک میں عورتوں کا مسجد میں جانا فتنے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے فقہا نے عورتوں کے مسجد میں جانے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں ہی نمازیں پڑھیں، سبھی نمازیں، چاہے جمعہ ہو، تراویح ہو یا عام نمازیں ہوں۔ پوچھتے ہیں ظہر کے بعد اپنے روم میں سنت و نوافل میں وہ پارہ جو تراویح میں پڑھنا ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے، جبکہ باہر آواز نہ پہنچتی ہو نہ ہی کسی کو تکلیف ہو؟ جواباً عرض ہے کہ دن کے اوقات میں سنن و نوافل میں بالجہر قرات جائز نہیں ہے، لہذا دن میں اگر پڑھیں تو سرن پڑھیں بلا آواز، البتہ رات کی نفلوں میں جیسے اوابین ہے، تہجد ہے، اس میں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورہ الم نشرح میں ان مع العسر یسرا کے بجائے ان مع الیسر عسرا پڑھ دیا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ آیا ہو گئی یا دہرانی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں تکلف کے ساتھ معنی درست تو ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وقت کے اندر اندر نماز کو دہرا لیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے بلکہ کرسی کے پائیدان پر اس نے پیر رکھ کر نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ پائیدان بھی زمین ہی پر ٹکا رہتا ہے اس لیے پائیدان بھی زمین ہی کے حکم میں ہے اور اس کی نماز درست قرار پائے گی۔ سوال ہے کہ ایک اینٹ فروخت کرنے والے نے بھٹے والے کو 10 لاکھ روپے پورے سال کے ایڈوانس جمع کر دیے اور یہ کہا کہ حسب ضرورت میں اینٹ خریدتا رہوں گا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ کس حساب سے ادا کی جائے گی، کیونکہ 10 لاکھ ایڈوانس جمع کرنے پر جو فائدہ ہوگا وہ معلوم نہیں، 50,000 ہوگا یا 1 لاکھ، تو زکوٰۃ کتنے پیسے کی اور کب ادا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ جس دن وہ کاروباری شخص زکوٰۃ کا حساب لگاتا ہے اس دن جتنی رقم بھٹے والے کے پاس اس کی امانت باقی ہے اس کو زکوٰۃ میں شامل کرے گا، اور جتنی اینٹیں خرید چکا ہے
اس کا حساب برابر ہو چکا، اس کو اینٹ کے حساب میں لگایا جائے گا، لیکن جو رقم ہے وہ جتنی اس کے پاس بقیہ موجود ہوگی حساب لگاتے وقت، وہ امانت کے طور پر شامل ہوگی۔ سوال ہے کہ راجستھان کی کئی مساجد میں کچھ بلب اس طرح جلایا کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کون سی رکعت پڑھا رہے ہیں۔ ایک کمپنی نے ڈیجیٹل رکعت کاؤنٹر بنایا ہے، وہ صفوں کے درمیان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس مشین کا استعمال کرنا نماز میں کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ نماز میں ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس سے نماز میں دھیان بٹتا ہے اور خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ نیز اس میں غلطی کا بھی قوی احتمال ہے، کیونکہ مشینری تو بہرحال مشینری ہے، اس پر پوری طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی باتوں سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب نے قرض لیا اور وہ کوشش کے باوجود ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا جس شخص کا قرضہ ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کر کے اس کا قرض معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض نیت کرنے سے صاحب مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دے اور پھر اس سے اپنا قرضہ وصول کر لے، یہ شکل تو جائز ہو سکتی ہے، لیکن محض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں سمجھی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص کا زمین کا کاروبار تو نہیں ہے، لیکن اس نے ایک زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو بیچ کر دوسرا مکان رہائش کے لیے لیں گے یا اس کو بیچ کر شادی کریں گے، تو کیا یہ زمین مال تجارت مانی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس زمین کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو وہ زمین تجارت والی زمین سمجھی جائے گی، اس لیے اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی کہ جب وہ اس کا سال پورا ہو تو اس کی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال ہے کہ زید کے کچھ رشتہ دار گاہے بگاہے بطور قرض روپیوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ زید کبھی روپے انہیں دے دیتا ہے، کبھی عذر پیش کر دیتا ہے، لیکن جب بھی روپیہ دیے جاتے ہیں تو رقم کی واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے اور اکثر نہیں ہو پاتی۔ تو کیا زید کے لیے یہ صورت صحیح رہے گی کہ زید اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو قرض کے نام پر دے دے، پھر اگر وہ واپس کریں تو انہی کو لوٹا دیں؟ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو تو اگرچہ قرض کے طور پر دیا جائے پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بعد میں وہ رقم ان سے واپس نہ لی جائے۔ اور یہاں یہ بھی خیال ضروری ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ ہم نے ایک زمین فروخت کی اور اس کی جو قیمت ہمیں ملنی تھی اس کی زکوٰۃ بھی نکال دی، لیکن 3 لاکھ روپے ابھی آنے باقی تھے۔ درمیان سال میں 1.5 لاکھ روپے آئے اور 1.5 باقی رہ گئے، یہاں تک کہ دوسری مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ گیا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مابقیہ 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مابقیہ 1.5 لاکھ کی بھی ادا کرنی ہوگی، البتہ یہ سہولت ہے کہ آپ سرے دست ادا نہ کریں، جب وہ مل جائیں جب ادا کریں۔ تو ادائیگی لازم تو ہو گئی ہے، لیکن فوری طور پر ادائیگی ضروری نہیں ہے، حساب لگا کے رکھ لیں، پھر جب مل جائے تب ادا کر دیں۔ سوال ہے کہ ایک نفلی حج کا کئی لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح رہے کہ یہ حج بدل نہیں ہے۔ جی ہاں، نفلی حج آپ کر کے متعدد لوگوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
سوال ہے کہ معارف القرآن میں بعض حوالوں سے لکھا ہے کہ جس شخص کا حج مقبول ہوتا ہے تو رمی جمرات کرتے وقت اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ بات صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ویسے آج کل جو نظام ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کنکریوں کو باقاعدہ اٹھا کر کے دوسری جگہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پورا اس بارے میں ایک نظام حکومت کی طرف سے موجود ہے، وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا تعلق قبولیت سے ہے، اور وہ کس طرح ہوتی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ پوچھتے ہیں کرکٹ کھیل کے نام پر لوگوں سے چندہ لیا گیا تھا، اب اس میں سے کچھ رقم بچ گئی ہے تو کمیٹی قبرستان میں صرف کرنا چاہتی ہے، کیا یہ درست ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ چندہ دہندگان کی اجازت سے درست ہوگا، پہلے اجازت لے لی جائے پھر خرچ کیا جائے، اور اجازت لینا کوئی مشکل نہیں ہے، عام اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب جھٹکے کے ذریعے جانور ذبح کر کے مسلمان قصاب سے کہتا ہے کہ اسے کاٹ کر بوٹی بنا دو، تو کیا مسلمان کے لیے مذکورہ کام درست ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل سخت مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ناپاک چیز سے تلوث لازم آئے گا، البتہ چونکہ ایک عمل ہے یہ، اس لیے آمدنی حرام نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سود لازم آتا ہو تو قسطوں پر خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ سود لازم نہ آئے کہ جتنی مقدار رقم کی طے ہو بعد میں اتنی ہی ادائیگی ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور آج کل گاڑیوں کی خریداری میں چونکہ بیچ میں بینک کا واسطہ ہوتا ہے اور بینک سود لیتا ہے، اس لیے بینک کے واسطے والی قسطوں کی خریداری جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سود پر مشتمل ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو فون پر 2 طلاقیں دیں، کسی عالم سے مسئلہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ رجعت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس نے فون پر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور ویڈیو کال پر بیوی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا، تو کیا شوہر کے اس عمل سے رجعت ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے رجعت کے لیے سے یہ الفاظ کہے ہیں تو اس کی رجعت درست ہے اور وہ اس کی بیوی برقرار ہے۔ سوال ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزدوری کیوں نہیں کرتے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بھیک مانگنے والا صحت مند ہے اور معذور نہیں ہے تو اسے مزدوری اور محنت کی ترغیب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آدمی بھیک منگا ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی فوٹو اسٹیٹ کی دکان ہے اور اس میں وہ لوگوں کے پیسے بھی ٹرانسفر کرتا ہے اور 1000 پر 10 روپے لیتا ہے۔ دوسرے شخص کی پرچون کی دکان ہے، اس کا کام پیسے ٹرانسفر کرنے کا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پرچون والے سے پیسے ٹرانسفر کرائے تو کیا اس کے لیے بھی 10 روپے کا لینا جائز ہوگا 1000 پر؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو جائے تو پرچون والا بھی اس عمل کی مقررہ اجرت لے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ فی الحال ہردوئی میں نمائش کا میلہ لگا ہوا ہے جس میں مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو اس میں عورتوں کا جانا اور وہاں لگے ہوئے جھولے میں جھولنا، خواہ محرم کے ساتھ جائے یا چند عورتیں مل کر جائیں، کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے مخلوط مجموعوں میں مسلمان خواتین کا جانا درست نہیں ہے،
ایسی جگہ جانوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کے سونے کی جھمکی گم ہو گئی تھی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ مل گئی تو اس کو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دوں گی۔ چند دن کے بعد وہ جھمکی مل گئی، لیکن فلسطین کے مسلمانوں تک اسے پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جھمکی کسی بھی علاقے کے فقراء کو دی جا سکتی ہے، فلسطین کی تخصیص نہیں ہے، اپنے علاقے کے فقراء کو دینی ہوگی بہرحال۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کا اپنے بھائی سے جھگڑا تھا، وہ ناحق ایک معاملے میں پیسے طلب کر رہا تھا، تو ان صاحب نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے 9 لاکھ روپے اسے ادا کیے، لیکن وہ رقم بینک سے حاصل شدہ سودی رقم تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب وہ دوبارہ بلا نیت ثواب وہ رقم صدقہ کرنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ سودی رقم غیر مصرف میں خرچ کی گئی ہے، اس لیے اتنی رقم بعد میں غرباء میں تقسیم کر دی جائے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ سوال ہے کہ حکومت کی جانب سے مسجد کے لیے 5 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، تو مسجد والے اس کو مسجد کی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ رقم خلاف قانون نہ ہو اور کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو یہ رقم مسجد کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کی نوکری تھی، ان کے انتقال کے بعد حکومت نے ان کے مشاہرے کی مد سے کچھ روپے دینے کا فیصلہ کیا، تو اس روپے کے حقدار کون ہوں گے؟ یہ بات واضح رہے کہ ان کے انتقال کے وقت تمام نرینہ اولاد موجود تھی، لیکن جس وقت حکومت نے یہ روپے دیے اس وقت ایک کا انتقال ہو چکا تھا، اس مرحوم اولاد کے وارثین ہیں، تو یہ رقم کس طرح تقسیم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ رقم ملازم صاحب کے ترکے میں شامل ہوگی، اور انتقال کے وقت ان کے جو بھی وارثین موجود ہوں ان میں حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگی۔ جس بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے حصے میں بھی لگائی جائے گی، پھر اس انتقال کر جانے والے بیٹے کی جو اولادیں موجود ہیں ان میں اس کی تقسیم ہوگی، یا بیوی موجود ہو تو اس میں بھی اس کو بھی حصہ ملے گا۔ سوال ہے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے وارثین میں ایک بیوی، 4 لڑکے، 1 لڑکی اور ماں کو چھوڑا، تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ کل ترکہ 216 حصوں میں بانٹ کر 27 حصے بیوی کو، 36 حصے ماں کو، 34 ہر ایک بیٹے کو اور 17 بیٹی کو ملے گا۔ بہتر ہے کہ اس بارے میں کسی دارالفتہ سے سوال کر لیا جائے اور یہ نقشہ حاصل کر لیا جائے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ سوال ہے زید کا انتقال ہوا، وارثین میں 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں، ترکے میں 1 مکان ہے جس کی قیمت 1 کروڑ ہے، اس کے علاوہ 3 دکانیں ہیں، ہر دکان کی قیمت 70 لاکھ ہے۔ جواباً عرض ہے کہ زید کے ترکے کو 6 حصوں میں بانٹا جائے گا، 2 حصے ہر ایک بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ 1 کروڑ کو بھی 6 حصوں میں کیا جائے تو 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو، اسی طرح ہر دکان کے اندر بھی یہی حصے کیے جائیں 6 اور اس طریقے پر تقسیم کی جائے۔ سوال ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کی وفات ہوئی ہے، اس نے کچھ سامان چھوڑا ہے جن میں چاندی کے پائل، کپڑے، دیگر اشیاء شامل ہیں۔ مرحومہ کے وارثین میں 5 بہنیں، 2 بھائی، والدین شامل ہیں۔ مرحومہ نے اپنی زندگی میں کچھ کپڑوں کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ روز بعد وہ فلاں لڑکی کو دے دے گی۔ مرحومہ کی والدہ نے کہا تھا کہ وہ سونے کے ٹاپس مرحومہ کو دے دیں گی، اور یہ بات مرحومہ کی زندگی میں کہی گئی تھی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ مرحومہ کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا اور سونے کے ٹاپس کس کے ہوں گے۔
جواباً عرض ہے کہ لڑکی کا ترکہ والدین میں تقسیم ہوگا، بس بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ والدہ کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ، اور بقیہ والد کو ملے گا۔ اور ٹاپس چونکہ والدہ نے صرف کہا تھا، ابھی دیے نہیں تھے، اس لیے وہ والدہ کی ملکیت ہے، اس میں لڑکی کی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔